نمبر 6، ان کے مقابلے میں ارجا اور مرجیہ کا فتنہ خوارج سے بھی زیادہ نقصان کا باعث بنا۔ ارجا کے معنی ہے مؤخر کرنا اور مرجیہ کے معنی ہے مؤخر کرنے والے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے صرف ایک چیز یعنی معرفت یا تصدیق کو ایمان قرار دیا، یا دونوں چیزوں یعنی تصدیق اور اقرار کو ایمان قرار دیا اور عمل کو اس سے مؤخر اور ایمان سے خارج قرار دیا۔ ان کے نزدیک دل سے تصدیق اور زبان سے کلمہ پڑھ لینے کے بعد آدمی کامل مومن ہے، عمل کرے تو اچھی بات ہے، ورنہ عمل نہ کرنے سے ایمان میں کوئی نقص واقع نہیں ہوتا۔ حتیٰ کہ نماز جسے قرآن نے ایمان قرار دیا ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ سورۃ البقرہ، وہ بھی ایمان میں داخل نہیں۔ اگر نماز نہ پڑھے تب بھی کامل الایمان مومن ہے، اس کے ایمان میں کوئی کمی نہیں، کیونکہ ان کے نزدیک ایمان نہ کم ہوتا ہے نہ زیادہ، اور ایمان کے بعد کوئی معصیت نقصان نہیں دیتی۔ دل کی تصدیق کے بعد کلمہ پڑھ لو، پھر جو چاہو کرو، جنت میں چلے جاؤ گے۔ اس کا نتیجہ قرون خیر کے بعد بدترین بد عملی کی صورت میں ظاہر ہوا۔ صحابہ اور خلفائے راشدین کے زمانے میں کئی قسم کے گناہوں کا ذکر ملتا ہے، ان کی سزا یعنی حدود کا ذکر بھی ہے، مگر ایک شخص بھی ایسا نہیں ملتا جو نماز نہ پڑھتا ہو اور اسے مسلمان سمجھا جاتا ہو۔ حتیٰ کہ منافقین بھی اپنے اسلام کے ثبوت کے لیے باقاعدہ مسجد میں آ کر نماز پڑھتے تھے، اگرچہ ان کے سست کھڑا ہونے سے ان کے نفاقی نشاندہی ہو جاتی تھی، مگر یہ ممکن نہ تھا کہ نماز چھوڑ کر وہ مسلمانوں میں شامل رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ سورۃ التوبہ، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو۔ اور قوت ایمانی انما المؤمنون اخوہ سورۃ الحجرات، کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، کے لیے نماز کو شرط قرار دیا۔ فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو دین میں تمہارے بھائی ہیں۔ نمبر 7، خلفائے راشدین کے دور کے بعد جب بدعات عام ہوئیں تو ارجاء کی بدعت بھی پھیلنے لگی۔ اسے روکنے والوں نے اپنی کئی کوششیں کیں، مگر بالآخر یہ بدعت پھیل گئی، کیونکہ اس میں ارکان اسلام میں کوتاہی کی بہت گنجائش ہے۔ میزان الاعتدال میں قاضی ابو یوسف کے حالات میں لکھا ہے کہ اسحاق بن راہویہ نے کہا، ہمیں یحییٰ بن آدم نے بیان کیا کہ ابو یوسف نے شریک کے پاس ایک شہادت دی تو انہوں نے اسے رد کر دیا اور کہا، میں اس شخص کی شہادت قبول نہیں کرتا جو یہ گمان کرتا ہے کہ نماز ایمان میں سے نہیں۔ آپ غور کریں کہ ایک یہ وقت ہے کہ قاضی ابو یوسف کی شہادت عقیدہ ارجاء کی وجہ سے رد کی جا رہی ہے، پھر ایک وقت آیا کہ انہی ابو یوسف کو پورے عالم اسلام کا قاضی القضاء بنا دیا گیا۔ ان کی مرضی کے خلاف کوئی قاضی مقرر نہیں کیا جاتا تھا، چنانچہ انہوں نے ہر جگہ اپنے ہم خیال لوگوں کو قاضی مقرر کر دیا۔ اس کا نتیجہ صاف ظاہر ہے کہ سرکاری طور پر نماز ایمان کا جز نہ رہی، نہ شہادت کے لیے نماز ہونا ضروری رہا۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ سعودی عرب کو چھوڑ کر ساری دنیا پھر جاؤ، نمازی چند فیصد ملیں گے، اور لطف کی بات یہ ہے کہ کئی بے نماز اپنے آپ کو نمازیوں سے زیادہ پکے مسلمان سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری دل کی نماز ہے، اب خواہ ساری دنیا میں نماز کی تبلیغ کے لیے پھرتے رہو، آپ لوگوں کو نمازی نہیں بنا سکتے جب تک سب لوگ مرجیہ کا عقیدہ ترک کر کے
کتاب و سنت کے مطابق یہ عقیدہ اختیار نہ کریں کہ اعمال خصوصاً نماز بھی ایمان کا حصہ ہیں، ان کے ترک سے ایمان کامل نہیں رہتا اور ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے، کم بھی، کامل بھی ہوتا ہے، ناقص بھی۔ ناظرین، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔